السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری نیک سیرت بہنوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں محبت کے جتنے بھی رشتے بنائے ہیں ان میں سب سے پاکیزہ، سب سے انمول اور سب سے مقدس رشتہ نکاح کا ہے۔ یہ صرف دو انسانوں کا ملن نہیں بلکہ دو روحوں کا ایک خوبصورت سفر ہے، لیکن افسوس آج ہمارے گھروں سے وہ سکون، وہ اطمینان اور وہ رحمت رخصت ہوتی جا رہی ہے جس کی تلاش میں انسان در بدر بھٹکتا ہے۔ میرے پیاروں، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جس گھر میں پرندے بھی چہچہاتے تھے وہاں اب خاموشی اور چڑچڑاپن کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میاں اور بیوی کے بیچ ہونے والی تلخیاں یعنی کڑواہٹ ہیں۔ جب ایک گھر میں چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو آسمان سے اترنے والی رحمت کے فرشتے اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جہاں نفرت کی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں وہاں اللہ کی برکت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ تو لباس کی طرح ہے، ایک دوسرے کے عیب چھپانے کے لیے، ایک دوسرے کو زینت یعنی خوبصورتی دینے کے لیے، پر جب یہ لباس خود ہی تار تار ہونے لگے تو گھر کی روحانی حفاظت کون کرے گا؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب گھر سے رحمت بھاگ جاتی ہے تو اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس رزق یعنی دولت تو بہت ہوتا ہے پر سکون ذرا بھی نہیں ہوتا۔ کھانے میں لذت ختم ہو جاتی ہے، نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہو جاتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں ناسور بن جاتی ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ شاید باہر کی دنیا خراب ہے، پر حقیقت یہ ہے کہ اس کے اپنے گھر کی فضا یعنی ہوا زہریلی ہو چکی ہوتی ہے۔ شیطان اس گھر میں اپنا بسیرا بنا لیتا ہے جہاں شوہر اپنی بیوی کے جذبات کو پیروں تلے روندتا ہے، یا جہاں بیوی اپنے شوہر کی عزت کی ڈھال نہیں بنتی۔ یاد رکھیے، ناراضگی پالنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ غصہ وہ آگ ہے جو سب سے پہلے اسی کو جلاتی ہے جس نے اسے پالا ہے۔ اگر آج آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے، اگر برکت نہیں ٹھہر رہی تو ایک بار ٹھہر کے اپنے لہجے کو دیکھیے، کیا آپ کے لفظ ایک دوسرے کے دل کو زخمی تو نہیں کر رہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ ذرا سوچئے، کیا ہم واقعی بہتر بن پا رہے ہیں یا ہم اپنی انا یعنی ایگو کی خاطر اپنے خوبصورت آشیانے؟ میرے عزیزوں، اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب آخر غلطی کس کی ہے؟ کوئی کہتا ہے شوہر سخت مزاج ہے تو کوئی کہتا ہے بیوی کی زبان میں تیزی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب گھر کی رحمت رخصت ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھتی کہ شروعات کس نے کی، وہ تو بس اس گھر کو چھوڑ دیتی ہے جہاں ادب اور احترام کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے، کیا وہ بیوی جو اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ اور اپنی یادیں چھوڑ کر آپ کے نام کا سہارا لے کر آئی ہے، کیا وہ اس لائق ہے کہ اسے تانے دیے جائیں؟ اور میری بہنوں، کیا وہ شوہر جو تپتی دھوپ اور مشکل حالاتوں میں صرف آپ کے اور بچوں کے مستقبل یعنی بھوشیہ کے لیے دن رات ایک کرتا ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ گھر آتے ہی اسے شکایتوں کے انبار ملیں؟ رشتوں میں درار تب نہیں آتی جب بحث ہوتی ہے، درار تب آتی ہے جب انا یعنی ایگو بیچ میں آ جاتی ہے۔ جب انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں اور سامنے والا ہی غلط ہے تو وہیں سے رحمت کے فرشتے اپنا دامن سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کی بات کو کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے سنیں، خدا کی قسم اس گھر کی تنگ دستی بھی امیری میں بدل جاتی ہے۔ لیکن جہاں روز روز کی کچ کچ اور پرانی باتوں کو قریدنے کا رواج بن جائے وہاں کی دیواروں سے برکت کھینچ لی جاتی ہے۔ پھر اس گھر میں چاہے سونے کے بستر کیوں نہ ہو، سکون کی ایک کروٹ بھی میسر نہیں ہوتی۔ میرے پیاروں، صبر کوئی کمزوری نہیں ہے، صبر تو وہ طاقت ہے جو گرتے ہوئے رشتوں کو تھام لیتی ہے۔ اگر شوہر غصے میں ہو تو بیوی کی خاموشی اس گھر پہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، اور اگر بیوی پریشان ہو تو شوہر کی ایک تسلی بھری مسکراہٹ عرش والے کو خوش کر دیتی ہے۔
اللہ کو وہ گھر بہت محبوب ہے جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا دیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں تو ان کے گناہ ان کی انگلیوں کے پوروں سے جھڑ جاتے ہیں؟ تو پھر کیوں ہم شیطان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے بیچ وسوسے پیدا کرے اور اس رحمت کو ہم سے چھین لے جو ہمارے رب نے ہمیں تحفے میں دی تھی؟ میرے عزیزوں، اس لڑائی کی آگ صرف میاں بیوی تک محدود یعنی سیمت نہیں رہتی۔ جب گھر سے رحمت رخصت ہوتی ہے تو اس کا سب سے دردناک اثر ان معصوم پھولوں پر پڑتا ہے جنہیں ہم اپنی اولاد کہتے ہیں۔ جو بچے اپنے ماں باپ کو آپس میں لڑتے دیکھتے ہیں ان کے ننھے دلوں سے سکون اور اعتماد یعنی بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی ضد اور غصے کی وجہ سے آپ کے بچوں کا بچپن سہم جائے؟ یاد رکھیے، ایک خوشحال ماں باپ ہی ایک نیک اولاد کی پرورش کر سکتے ہیں۔ گھر کو دوبارہ جنت بنانا مشکل نہیں ہے، بس اپنی زبان میں تھوڑی مٹھاس اور دل میں تھوڑی گنجائش پیدا کیجئے۔ اگر کبھی کڑواہٹ بڑھ جائے تو وضو کیجئے، مصلی پر بیٹھیے اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگیے، اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے جیسا تو نے آدم اور حوا کے دلوں کو جوڑا تھا۔ آج ارادہ کیجئے کہ جب آپ اس محفل سے اٹھ کر اپنے گھر جائیں گے تو اپنے ساتھ غصہ نہیں بلکہ محبت لے کر جائیں گے، اپنے ساتھی کی خوبیوں کو دیکھیں گے، ان کی خامیوں کو درگزر یعنی معاف کریں گے۔ جس دن آپ نے ایک دوسرے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھ لیا، یقین مانیے اسی لمحے رحمت کے فرشتے خوشیاں لے کر آپ کے آنگن میں اتر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے، میاں بیوی کے درمیان محبت کی ایسی جوت جلائے جو کبھی مدھم نہ پڑے، اور ہمیں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے بس یہی ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اسے نفرتوں کی نظر نہ کیجیے، غلا شکوہ مٹا کر مسکرانا سیکھ لو تم بھی، اجڑتے ہوئے آشیانے کو بچانا سیکھ لو تم بھی۔ یہ گھر جنت کا ٹکڑا ہے، اگر چاہو تو بن جائے، بس ایک دوجے کے خاطر ہار جانا سیکھ لو تم بھی۔ انہی دعاؤں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے گھر کی رحمتوں کی حفاظت کریں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔